الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ سنیں گے سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ سکون قرار دیا ہے وہ بیوی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بہتر تعلق کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے شوہر اور بیوی دونوں ہی کے لیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن معاشرت یا بہتر ازدواجی زندگی کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ شوہر کو بالکل اپنی پسند کی بیوی مل جائے یا بیوی کو بالکل اپنی پسند کے مطابق شوہر مل جائے۔ عورت اور مرد عام طور پر ایک مشترکہ مسئلے سے دوچار رہتے ہیں۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو ساتھی ملا ہے یا اس کو جو زندگی ملی ہے وہ اس کے مطلوب سے کم ہے۔ اپنی حاصل شدہ زندگی سے غیر مطمئن ہو کر ہر آدمی ایک اور مفروضہ زندگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ تصور انتہائی حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ کوئی عورت یا مرد جس مفروضہ زندگی کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں وہ مفروضہ زندگی اگر بالفرض اس کو مل جائے تب بھی وہ بدستور غیر مطمئن ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، خوشگوار زندگی کو خود آپ کے ذہن میں تلاش کرنا ہے۔ آپ کے ذہن سے باہر کسی خوشگوار زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سوچنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کریں، آرٹس آف تھنکنگ سیکھیں اور پھر ہر زندگی آپ کے لیے آپ کی پسند کی زندگی بن جائے گی۔ خوشگوار زندگی کی تعمیر آدمی اپنے آپ کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جو آپ کو خوشگوار زندگی کا تحفہ اپنی طرف سے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یعنی خدا نے تمہارے جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس آیت میں سکون سے مراد صرف معروف ازدواجی سکون نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زیادہ برتر سکون ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی کا رول ادا کرنے کے لیے ایک پرسکون پارٹنر حاصل کرنا۔ نکاح کے ذریعے ایک عورت اور ایک مرد کی ایک جائز دنیا میں بننے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ طرفین کو اگر اس کا احساس ہو تو وہ اس کو ایک عظیم نعمت سمجھے اور دونوں مل کر اتنا بڑا کام کریں جو انسانوں کی کوئی دوسری کمپنی نہیں کر سکتی۔ فطرت نے ہر عورت اور ہر مرد کو اعلیٰ صلاحیت دی ہے۔ جو لوگ بھی جدوجہد کی مطلوب شرط کو پورا کریں وہ اپنے اپنے دائرے میں اس قسم کی اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یعنی دنیا کی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز صالح عورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت جو پیدا ہوتی ہے وہ اپنی فطری امکان کے اعتبار سے کسی مرد کے لیے سب سے اچھی متاع حیات ہے، لیکن اس امکان کو واقع بنانا مرد کا کام ہے۔ جس طرح خام لوہا فطرت کا عطیہ ہوتا ہے لیکن خام لوہے کو اسٹیل بنانا انسان کا اپنا کام ہے، یہی معاملہ عورت کا بھی ہے۔ مرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کا قدرداں بنے، وہ عورت کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانے، وہ عورت کے حسن باطن کو دریافت کریں۔ عورت کی شکل میں ہر مرد کو ایک اعلیٰ فطری امکان ملتا ہے۔
اب یہ خود مرد کے اوپر ہے کہ وہ اس واقعے کو امکان بنائے یا اس کو ضائع کر دے۔ اس عمل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو عورت کسی آدمی کو بیوی کے طور پہ ملی ہے وہ اس کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا عطیہ سمجھے۔ جب وہ اپنی بیوی کو خدا کا براہ راست عطیہ سمجھے گا تو فطری طور پر اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے گا اور یقین کرے گا کہ خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ خدا کا انتخاب جس طرح دوسرے تمام عالمی معاملات میں درست ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی وہ درست ہے۔ مرد کے اندر جب یہ ذہن بنے گا تو اس کے بعد وہ عمل اپنے آپ شروع ہو جائے گا جو عورت کے امکان کو واقع بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اپنی بیوی کو خدا کا عطیہ سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کرنے کو وہ اپنے لیے عبادت سمجھے گا۔ وہ ہر ممکن قیمت ادا کرتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ اس کی بیوی حقیقی معنوں میں اس کے لیے دنیا کی سب سے اچھی متاع حیات بن جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اچھی بیوی ملے، لیکن اچھی بیوی کسی کو ریڈی میڈ سامان کی طرح نہیں ملتی۔ شوہر کو یہ کام خود کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے مرد کے اندر دو صفت کا ہونا ضروری ہے، پہلی سچی ہمدردی اور دوسرا صبر و تحمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔